بھائیو نماز شروع کرنے سے پہلے 8 چیزوں کا خیال رکھ لیں. پہلی چیز طہارت ہے، یعنی جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کا پاک ہونا. دوسری چیز صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت کے بغیر نماز درست نہیں ہے، کوئی بھی عمل درست نہیں. لیکن نیت زبان سے نہیں کرنی ہوتی. تو اب صرف کیا نماز کی نیت ہوتی ہے؟ وضو جب ہم کرتے ہیں اس کے لیے بھی نیت ضروری ہے. تو کیا ہم نیت کرتے ہیں نیت کرتا ہوں عشاء کے نماز کے وضو کی؟ کسی نے کی ہے کبھی؟ یا نیت کرتا ہوں اس استنجے کی جو میں اب عشاء کی نماز کے لیے کرنے جا رہا ہوں؟ کبھی نہیں کرتے. نماز کے لیے الفاظ کیوں آئے؟ تو یہ علماء نے خود ڈیوائز کیے ہیں، خام خواہ امت کے اندر یہ چیز ایڈ کی. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. آپ جب گھر سے چل پڑے آپ کی نیت ہوگی، زبان سے اس کو دہرانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صحابی سے نہ کسی تابعی سے ثابت ہے. لہٰذا اس کو یہ بات کہنے میں آر نہیں اور اس کو برا نہ مانیے گا. خود صوفیاء کے ہاں جو بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں، مجدد الفسانی جن کو وہ کہتے ہیں، شیخ احمد سندی صاحب، انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ زبان کے ساتھ نماز کی نیت کرنا بدعت ہے. یہ انہوں نے لکھا. تیسری چیز صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جب بھی نماز پڑھنے لگو تو قبلہ رخ ہو جاؤ. چوتھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے جو نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں لوگ، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کا اچکنا ہے نماز میں سے، نماز میں ادھر ادھر ایسے دیکھنا. پانچویں چیز صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز میں یا دعا کرتے وقت آسمان کی طرف نظریں اٹھاتا ہے اس کو ڈر جانا چاہیے کہ اس کی نگاہیں اچک نہ لی جائیں. تو دعا میں بھی نظر جھکی ہونی چاہیے. ہاں دعا کا قبلہ آسمان ہے، ہتھیلیاں جو ہیں وہ آسمان کی طرف ہونی چاہیے. چھٹی چیز سنن ابی داؤد اور مسند امام احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. ساتویں چیز اس بات پر بھی اجماع ہے کہ عورتیں جو ہیں نماز کے دوران اگر کہیں علیحدہ نماز پڑھ رہی ہیں تو اپنا چہرہ اور اپنے دونوں ہاتھ کلائی تک اور اپنے پاؤں جو ہے وہ ننگے رکھ سکتی ہیں. عورتوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ ٹخنے ننگے کریں، یہ مردوں کے لیے خاص حکم ہے. آٹھویں اور آخری چیز اس کانٹیکسٹ میں یہ ہے کہ آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے یہ موبائل فون. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ موبائل فون نے تو نمازوں کا سکون برباد کر دیا. اور نمازوں میں تو پھر بھی چلے مسجد چھوٹی ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے کو گھور لیتے ہیں. آپ کو اگر حرمین شریف میں حاضری کا موقع ملے تو وہاں بڑی کوفت ہوتی ہے کہ طواف کعبہ کے دوران اتنے فون بجتے ہیں کہ ان کو آپ روکنا ہی ناممکن ہے. طواف کا مزہ خراب کرتی ہے. اور لوگ فون سن بھی رہے ہوتے ہیں، خالی جو ہے وہ بیل نہیں چل رہی ہوتی، سن بھی رہے ہوتے ہیں. تو اتنی بڑی نحوست پڑ چکی ہے کہ ہم لوگ کنسنٹریشن کے ساتھ نماز میں بھی موبائل کو سائلنٹ پہ لگانے کے لیے تیار نہیں. ہم نے کیا کمٹمنٹ اپنے رب کے لیے شو کرنی ہے؟ اور نماز کا لطف ہی اس وقت ہے کہ جب آپ نماز اس نیت سے شروع کریں کہ یہ اپنی نیچرل پیس پہ جب ختم ہو تو ہو، ختم کرنے کی نیت سے شروع نہ کریں ورنہ پوری نماز میں آپ کی دوڑ لگی رہے گی.